الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ڈوبتے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، آج تیرے گناہ گار خطا کار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ بس آج ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے تیرے گناہ گار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے، اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ آج ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ آج جنت میں داخل کرنے والا بنا دے، اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ بخشے جانوں والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بہن بھائیوں کا نام لکھ دے، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے، ہمارے دوست احباب کا نام لکھ دے، ہمارے رشتہ داروں کا نام لکھ دے۔ اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے۔ اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ چھپ چھپ کر گناہ کیے ہم نے، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے، اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے۔ مالک کریم تیری رحمت سب سے بڑی ہے، تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک کریم تیری رحمت بہت بڑی ہے، آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں تو اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب تیرے سامنے اس افطاری کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ یہ خشک زبان کے ساتھ، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ تیری رحمت کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ روزے داروں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا، اے اللہ جس نے بھی روزہ رکھا اے اللہ سب کے روزے قبول فرما، سب کی تراویحاں قبول فرما، سب کی نماز جمعہ قبول فرما، پانچوں نمازیں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جو ان لمحات میں نماز تہجد پڑھتے ہیں اے اللہ ان کی نماز تہجد قبول فرما۔ اے اللہ جو حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی حاجتیں قبول فرما۔ اے اللہ جو رو رو کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی فریادیں قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں تحفے میں تو نے دیا ہے، اے اللہ یہ تحفہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے۔ اے اللہ جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی لمحے باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی گھڑیاں باقی ہیں اے اللہ جانے انجانے میں جتنی بھی پچھلی زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم سب مسلمان بہن بھائی جو اس دعا میں شامل ہے بس اس امید کے ساتھ جڑے ہیں کہ صرف تو ہمارا رب ہے، تو ہماری فریادوں کو سننے والا ہے، تو ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس دعا میں جو روزے دار شامل ہے اے اللہ اس کے روزے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کی خشک زبان کی لاج رکھ لے، خشک گلے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ وہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا اے اللہ اس کی جتنی بھی دعائیں ہیں آج اے اللہ روزہ کھلنے سے پہلے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یہ تیری وہ امت مسلمہ ہے جس نے تیرے حکم پر پورا دن بھوکا رہ کر صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرا وہی بندہ، تیری وہی بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ اس کے چہرے کی تھکن بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کی بھوک بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کا صبر کا ہر لمحہ بھی گواہ ہے۔ اے اللہ اس کے ارد گرد موجود فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اس کی فریادوں کو سنے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اسے بخش دے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ اس کے تو سارے گناہ معاف کرے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ پتہ نہیں وہ اگلا رمضان دیکھ پائے گا یا نہیں۔ اے اللہ جو موقع تو نے ہمیں نصیب فرمایا اے اللہ میرے سمیت اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے،
تو اس کی پریشانیاں بھی جانتا ہے، تو اس کی حاجتیں بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات بھی جانتا ہے، تو اس کی بیماریاں بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج ان سب کو نواز دے، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی آج اذان مغرب ہونے سے پہلے پہلے تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ روزے داروں کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیرا ہر بندہ تجھ سے اپنی حاجتوں کی دریافت کرتا ہے، تجھ سے اپنی مشکلات کے بارے میں تجھے بتاتا ہے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ روزے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے روزے دار شامل ہیں۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے بے روزگار شامل ہیں۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کون کون کہاں کہاں سے شامل ہے۔ اے اللہ آج سب کی دعا قبول فرما لے، سب روزے داروں کی تمام دعائیں قبول فرما لے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو روزانہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں جسے قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بھی تو کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک یہ رفتاری سے پہلے پہلے اے اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ آج یہ چند سانسیں، اے اللہ پاک آج کی یہ کھجوریں، اے اللہ پاک آج کی یہ گھڑیاں، اے اللہ پاک آج کی یہ زندگی کے بچے ہوئے باقی دن ہمارے لیے بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کا فیصلہ نازل فرما دے۔ اے اللہ جو تنخواہ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے۔ اے اللہ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ جو ہار مان چکے ہیں ان کے نصیب دوبارہ سے لکھ دے۔ اے مالک کریم آج کی افطاری بس کھجور توڑنے کا نام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب تک تیریں بدلتی ہیں، اے اللہ دعائیں بدلتی ہیں، اے اللہ رحمت خود بندے کی طرف دوڑتی ہے۔ اے اللہ آج کی تو اتنی مبارک گھڑی تھی، جمعۃ المبارک کی اتنی مبارک گھڑی تھی۔ اے اللہ یہ جمعے کا دن تو ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہلایا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک اگر آج تو نے چاہا تو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ آج تو چاہے تو ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما سکتا ہے، ہمارے گھر کے حالات بدل سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمارے نصیب کو چمکا سکتا ہے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کے اس بابرکت لمحے میں ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے سجدے قبول فرما لے، ہماری تراویح قبول فرما لے، ہمارا قرآن پاک پڑھنا قبول فرما لے، ہمارا ہر آنسو، ہر دعا، ہر صدقہ، ہر نیکی سب اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم غلطیوں والے ہیں، ہم غفلت والے ہیں، دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ تیرا دربار تیرے بندوں کا سب سے محفوظ سہارا ہے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان میں بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ جس بہن بھائی کا رزق بند ہے اے اللہ اسے کھول دے۔ اے اللہ جس بہن بھائی نے جہاں سے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک جو والدین کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ جو اپنے لیے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ جو بچوں نے امتحانات میں کامیابیوں کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک جس بہن نے جس بھائی نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی بہن کے لیے جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ یہ افطاری کا وقت ہے، اے اللہ اس وقت میں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ آج سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بھائیوں کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، پہلے بہت بہترین چل رہا تھا لیکن اب ویسے نہیں چل رہا، اے اللہ وہ بے حد پریشان ہے، ان کے کاروبار کو دوبارہ عروج عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جس کے گھر میں فاقے ہیں، قرض کی تنگی ہے، انہیں دولت کی آسانیاں اور حلال رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی محنت کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، اے اللہ پاک ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کے گھر کے روزگار والے افراد کو اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی ساری ضرورات کو پورا کر سکیں۔ اے رب کریم انہیں وہ رزق عطا فرما، وہ عزت عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ برکت عطا فرما جو تیری رضا میں ہو۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ جو دوائی کھائے بغیر رات کو سو نہیں سکتے، اے اللہ جو ان بیماریوں کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اے اللہ جو بستر پہ لیٹے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ پاک جو ڈاکٹروں کی کلینکوں پر ہسپتالوں میں چکر لگا کر تھک چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو تمام بیماریوں سے نجات دلا دے۔ اے اللہ کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے تمام امراض، جتنی بھی خطرناک بیماریوں میں جو مسلمان بہن بھائی مبتلا ہے، اے اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب جو بھی اس دعا میں آج شامل ہے کسی کو بیماری کی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ سب پر اپنی رحمت کی شفا عطا فرما
فرما دے۔ اے اللہ یہ افطاری کے وقت ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے، جن کے رشتے رک گئے ہیں ان کے نصیب کھول دے۔ اے اللہ جن کے گھر میں لڑائیاں ہیں محبت نازل فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے اے اللہ اگر وہ بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو تو نے بچے عطا فرمائے ہیں ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار اور نیک بنا دے۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان دکھی ہیں ان کو امن کر دے، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ جہاں بھی تیری امت مسلمہ کا خون بہ رہا ہے وہاں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک امت بنا دے، نفرتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں تمام بچھڑے ہوئوں کو آپس میں ملا دے، تمام ناراض رشتہ داروں کو دوبارہ سے آپس میں ملا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک جس کسی نے بھی مجھے جہاں جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ اس کی دعا سن لے۔ اے اللہ آج جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے اے اللہ جو جو اس دعا میں آمین کہہ رہا ہے اے اللہ اس رمضان المبارک کے نور بھرے رحمتوں والے مہینے کا واسطہ، اس افطاری کے وقت کا واسطہ اس کے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج ان کی جولی میں اپنی خیر ڈال دے۔ اے اللہ جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں آنسو بہا رہے ہیں اے اللہ ان کے ایک ایک آنسوں کو قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی ہر رات، ہر سحری، ہر افطاری، ہر لمحہ قبولیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ بالخصوص جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان میں میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں اگر کسی معاملات کی وجہ سے وہ پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر کے خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ان کا نام لکھ دے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہ افطاری کے چند منٹ پہلے کا یہ لمحہ اے اللہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں زمین بھی خاموش ہو جاتی ہے، آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کی لاج رکھ لے، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی سورۃ قدر کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کا واسطہ، اے اللہ اس رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے وظائف کا واسطہ، اے اللہ اس رمضان المبارک میں تیرے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں اس سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی مشکلات حل فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا بندے تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا
شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں، مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، مالک کریم یہ سستی دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا قرض داروں کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ جو ان لمحات میں نماز تہجد پڑھتے ہیں، اے اللہ ان کی نماز تہجد قبول فرما۔ اے اللہ جو حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی حاجتیں قبول فرما۔ اے اللہ جو رو رو کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی فریادیں قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں تحفے میں تو نے دیا ہے، اے اللہ یہ تحفہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے۔ اے اللہ جتنی بھی سانسیں باقی ہیں، اے اللہ جتنی بھی لمحے باقی ہیں، اے اللہ جتنی بھی گھڑیاں باقی ہیں، اے اللہ جانے انجانے میں جتنی بھی پچھلی زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم سب مسلمان بہن بھائی جو اس دعا میں شامل ہے، بس اس امید کے ساتھ جڑے ہیں کہ صرف تو ہمارا رب ہے، تو ہماری فریادوں کو سننے والا ہے، تو ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس دعا میں جو روزے دار شامل ہے، اے اللہ اس کے روزے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کی خشک زبان کی لاج رکھ لے، خشک گلے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ وہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا، اے اللہ اس کی جتنی بھی دعائیں ہیں آج، اے اللہ روزہ کھلنے سے پہلے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یہ تیری وہ امت مسلمہ ہے جس نے تیرے حکم پر پورا دن بھوکا رہ کر صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرا وہی بندہ، تیری وہی بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ اس کے چہرے کی تھکن بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کی بھوک بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کا صبر کا ہر لمحہ بھی گواہ ہے۔ اے اللہ اس کے ارد گرد موجود فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اس کی فریادوں کو سنے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اسے بخش دے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ اس کے تو سارے گناہ معاف کرے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ پتہ نہیں وہ اگلا رمضان
رمضان دیکھ پائے گا یا نہیں، اے اللہ جو موقع تو نے ہمیں نصیب فرمایا، اے اللہ میرے سمیت اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیاں بھی جانتا ہے، تو اس کی حاجتیں بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات بھی جانتا ہے، تو اس کی بیماریاں بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج ان سب کو نواز دے، ان سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ان سب کی آج اذان مغرب ہونے سے پہلے تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ روزے داروں کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیرا ہر بندہ تجھ سے اپنی حاجتوں کی دریافت کرتا ہے، تجھ سے اپنی مشکلات کے بارے میں تجھے بتاتا ہے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ روزے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے روزے دار شامل ہیں، اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے بے روزگار شامل ہیں، اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کون کہاں سے شامل ہے، اے اللہ آج سب کی دعا قبول فرما لے، سب روزے داروں کی تمام دعائیں قبول فرما لے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو روزانہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں جسے قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بھی تو کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک یہ رفتاری سے پہلے اے اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ آج یہ چند سانسیں، اے اللہ پاک آج کی یہ کھجوریں، اے اللہ پاک آج کی یہ گھڑیاں، اے اللہ پاک آج کی یہ زندگی کے بچے ہوئے باقی دن ہمارے لیے بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کا فیصلہ نازل فرما دے، اے اللہ جو تنخواہ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے، اے اللہ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں جوڑ دے، اے اللہ جو ہار مان چکے ہیں ان کے نصیب دوبارہ سے لکھ دے۔ اے مالک کریم آج کی افطاری بس کھجور توڑنے کا نام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب تک تیریں بدلتی ہیں، اے اللہ دعائیں بدلتی ہیں، اے اللہ رحمت خود بندے کی طرف دوڑتی ہے۔ اے اللہ آج کی تو اتنی مبارک گھڑی تھی، جمعۃ المبارک کی اتنی مبارک گھڑی تھی، اے اللہ یہ جمعے کا دن تو ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہلایا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک اگر آج تو نے چاہا تو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، اگر اللہ آج تو چاہے تو ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما سکتا ہے، ہمارے گھر کے حالات بدل سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمارے نصیب کو چمکا سکتا ہے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کے اس بابرکت لمحے میں ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے سجدے قبول فرما لے، ہماری تراویح قبول فرما لے، ہمارا قرآن پاک پڑھنا قبول فرما لے، ہمارا ہر آنسو، ہر دعا، ہر صدقہ، ہر نیکی سب اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم غلطیوں والے ہیں،